اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تو تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں، میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جو احمد ہے، جن کا نام احمد ہے، وہ میرے بعد تشریف لائیں گے، میں تو ان کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی دین کی تکمیل کرنے نہیں آیا، کہ ایک مکمل دین کی تبلیغ کرنے آیا ہوں، ایسا نہیں، بلکہ میں تو اس سلسلہ نبوت کی ایک کڑی ہوں جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اور ہر نبی جس طرح اپنی قوم کو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کی خوشخبری سناتا آیا، میں بھی وہ خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ میرے بعد وہ تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہے۔ اب یہ بات جو ہے وہ بحث طلب نہیں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ ایک نام احمد بھی ہے۔ احمد جو ہے اس کے معنی پر اگر غور کریں تو اختصار کے ساتھ اس کے دو معنی، احمد کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی کے مطابق احمد بنتا ہے وہ شخصیت، وہ ذات جو بہت زیادہ حمد کرنے والی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والی ذات ہو، اسے احمد کہتے ہیں۔ اور دوسرے معنی کے مطابق احمد اسے کہتے ہیں کہ جو ذات اتنی پیاری ہو کہ اس کی بہت زیادہ تعریف بیان کی جائے۔ اور محمد کا نام بھی یہی ہے، محمد کا نام بھی، اس کا لغوی مطلب بھی یہی ہے، الذی یحمد حمدا مرۃ بعد مرہ، وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ اور یہ نام جو احمد ہے اور محمد ہے، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر حضور سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمایا، یہ آپ کا ایک خصوصی وصف اور خصوصیت ہے کہ یہ نام پہلے کسی نے نہیں رکھے تھے، یہ نام اللہ نے حضور کو ہی عطا فرمایا۔ تو دوستان محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ جو قرآن میں بیان ہوا، یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوشخبری سنائی۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس کلام پر قرآن گواہی دے رہا ہو اور یہ کلام ان کا انجیل میں موجود نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی انجیل ایسی ہے کہ جس میں ایسا کوئی کلام موجود نہیں ہے تو یہ جملہ ثابت کرتا ہے کہ دراصل وہ کلام کلام اللہ ہو نہیں سکتا، اور وہ انجیل صحیح معنوں میں انجیل ہو نہیں سکتی جو ہمارے نبی کی تعریف و ثنا اور ہمارے نبی کی حمد اور اوصاف سے خالی ہو۔ اس لیے کہ قرآن نے گواہی دے دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ خوشخبری سناتے تھے، اور یہ انداز بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، چونکہ آپ بہت زیادہ سیاحت کیا کرتے تھے، کبھی کسی جگہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے، کسی جگہ، کبھی کسی گاؤں میں، کبھی کسی قبیلے میں، اور آپ نے بہت زیادہ سیاحت کی، گھوم پھر کر اللہ کا پیغام پہنچایا۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف یروشلم میں کھڑے ہو کر تو اللہ کے آخری نبی کی آمد کی خوشخبری سنائی ہو، مگر کسی دوسری بستی میں جا کر خوشخبری نہ سنائی ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیت اللحم میں تو حضور کی آمد کی خوشخبری سنائی ہو مگر کسی گاؤں اور کسی دوسری بستی میں خوشخبری نہ سنائی ہو، کیونکہ کمیونیکیشن کا دور تو نہیں، نہ اس وقت کوئی ماڈرن مینز آف کمیونیکیشن تھے کہ آپ ایک جگہ پر خطاب کریں اور وہ پوری دنیا میں چلا جائے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا تھا میں نے وہ پورا کر دیا۔ تو اس لیے یہ قرائن یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری کئی جگہ پر سنائی ہوگی، کئی جگہ پر۔ اب وہ جو اناجیل اربع ہیں ان میں بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ ذکر مبہم ہے، یعنی کلیئر نہیں، واضح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اناجیل میں تحریف و تبدل کر دیا گیا، جبکہ جو کتاب میرے پاس موجود ہے یہ انجیل برناباس ہے۔ انجیل برناباس جو ہے اس کو اگر ہم پڑھیں، اور الحمدللہ میں نے ساری چونکہ پڑھی ہے،
اور میں نے اس میں سے نوٹس لیے ہیں تو 20 سے زیادہ مقامات ہیں جن میں ہمارے نبی کا ذکر ہے، 20 سے زیادہ اور بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے ہمارے نبی کا۔ اور اس کا جو اسلوب ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے، چونکہ ترجمہ ہے، الفاظ تو عربی نہیں ہیں، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا اس میں تو عبرانی زبان تھی، پھر سریانی زبان وہ معدوم ہوتی چلی گئی، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ یونانی زبان میں ہوا، اور یونانی زبان کا ایک نسخہ جو ہے وہ ملا کسی کتب خانے میں، چونکہ ساری کی ساری اناجیل کو جلا دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا، اور اس پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اور پابندی لگانے کا مقصد یہ تھا ان کا، عیسائیوں کا، کہ اگر یہ انجیل کسی کے ہاتھ لگ گئی اور عیسائیوں نے اس کو پڑھ لیا تو وہ لوگ تو فوری طور پر حضرت محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی تعلیمات تو قرآن کی تائید کر رہی ہیں، نبی آخر الزمان کی بشارتیں سنا رہی ہیں اس کی تعلیمات۔ اس میں سے چند ایک جو عبارتیں ہیں آپ کے سامنے آج میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نبی کی مدح سرائی، جس نبی کی نعتیں اور جس نبی کی حمد و ثنا پچھلی کتابیں بھی بیان کرتی آئی، ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا جو ذکر ہے، یہ ذکر صفحہ نمبر 62 پہ ہے، اور یہ جو اس کے ابواب ہیں اس میں باب نمبر 36 ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اب جب کہ تمام نبی آ چکے ہیں سوائے خدا کے رسول کے جو میرے بعد آئے گا، کہ یہی خدا کی مشیت ہے اور یہ کہ میں اس کی راہ تیار کروں، میں کہتا ہوں آدمی اگرچہ اس کے سامنے خدا کے انصاف کی بے شمار مثالیں ہیں، بے فکر زندگی گزارتا ہے، بے خوف رہتا ہے، یعنی انسان سبق نہیں سیکھتا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، تو دیکھیے کس قدر پیارا جملہ ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اس کی راہ تیار کروں، اس کی راہ تیار کروں۔ یہ پہلا جملہ ہے جو صفحہ نمبر 62 پہ بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 65 پر جو ہے ایک اور باب ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تخلیق آدم کا ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اور جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے تو اس میں لکھا ہے کہ جب آدم اٹھ کھڑا ہوا تو اس نے ہوا میں ایک تحریر دیکھی جو سورج کی طرح چمکتی تھی کہ خدا ایک ہی ہے اور محمد خدا کا رسول ہے۔ اب یہ وہی ترجمہ ہو گیا جو ہمارے کلمے کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب ہوش آیا ہے، جب اٹھے ہیں بحیثیت انسان، انہوں نے آسمانوں کی طرف دیکھا، اوپر یا بلندی کی طرف دیکھا، وہ جہاں تھے تو انہوں نے پہلی تحریر جو دیکھی ہے وہ ہمارے نبی کی نعت تھی، وہ ہمارے نبی کی تعریف تھی، یعنی اللہ کی توحید کے ساتھ ہمارے نبی کی رسالت کا ذکر تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر آدم نے اپنا منہ کھولا اور کہا اے خداوند میرے خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری تخلیق کی تقدیر فرمائی، مگر میں منت کرتا ہوں مجھے بتا ان الفاظ کا کیا مطلب ہے محمد خدا کا رسول ہے، کیونکہ اول البشر ہیں، پہلے انسان ہیں، اور ابھی ہوش آیا ہے، تو یہ پہلی عبارت پڑھ کر ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ یہ کیا ہے۔ ظاہر ہے وہ تو وہی کچھ جانتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا، اور قرآن گواہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ سکھایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم سکھا دیا۔ تو یہ تو بعد میں سکھایا، تو پہلے ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ذہن میں کہ یہ کیا ہے، محمد اللہ کا رسول ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کیا مجھ سے پہلے اور انسان بھی ہوئے ہیں؟ تب خدا نے کہا مرحبا اے میرے بندے آدم، میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو پہلا انسان ہے جسے میں نے پیدا کیا، اور وہ جسے تو نے مندرج یعنی لکھا ہوا دیکھا، وہ جسے تو نے لکھا ہوا دیکھا ہے
تیرا بیٹا ہے جو دنیا میں اب سے بہت سال بعد آئے گا اور میرا رسول ہوگا، جس کے لیے میں نے تمام چیزیں پیدا کی، جس کے لیے میں نے تمام چیزیں پیدا کی۔ کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے، اپنے محبوب سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آئے گا تو دنیا کو نور بخشے گا، جو آئے گا تو دنیا کو نور بخشے گا، اور سب سے بڑی روشنی ہدایت کی روشنی ہوتی۔ اگر کسی کو ہدایت نصیب نہیں تو وہ دلالت میں ہے، گمراہی میں ہے، وہ گٹا ٹوپ اندھیرے میں ہے۔ آج یورپ جتنا مرضی کیوں نہ ٹیکنالوجی کا علم حاصل کر لے، جدید ذرائع کا علم حاصل کر لے، لیکن ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ انہیں چونکہ ہدایت نصیب نہیں ہے، اس کے باوجود وہ جاہلیت کی زندگی گزار رہے ہیں، جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ وہ ایمان کے نور سے خالی۔ تو جس کی روح، اللہ فرماتا ہے کہ جس کی روح میرے ہر چیز پیدا کرنے سے 60,000 سال پہلے ملکوتی شان میں رکھی گئی تھی، یہ عبارت۔ اور اگر آپ احادیث اس کے حوالے سے پڑھنا چاہیں تو ایک کتاب آپ کو بتا دیتا ہوں، نشر الطیب ایک کتاب ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی، علماء دیوبند میں سے ایک کابر عالم دین، ان کی نشر الطیب ہے، اس میں یہ تمام احادیث جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نورانیت کا ذکر ہے، نور بنائے جانے کا، تخلیق کرنے کا ذکر ہے، یہ تفصیل کے ساتھ سارے آپ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، حوالہ جات کے ساتھ، احادیث کی کتب کے حوالہ جات کے ساتھ۔ تو وہ احادیث میں بھی ہیں، اور انجیل برناباس میں بھی یہ عبارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی ہے، تخلیق فرمائی، وہ ہمارے نبی کا نور تخلیق فرمایا۔ پھر آگے سنیے، آدم نے خدا سے منت کی، آدم نے خدا کی منت کی کہ خداوند یہ تحریر میرے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخنوں پر درج فرما دے، یہ تحریر میرے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخنوں پر درج فرما دے۔ تب خدا نے پہلے انسان کے انگوٹھوں پر یہ تحریر درج کر دی، اور دائیں انگوٹھے کے ناخن پر لکھا تھا خدا ایک ہی ہے، اور بائیں انگوٹھے کے ناخن پر لکھا تھا محمد اللہ کا رسول ہے، خدا کا رسول ہے۔ تب پہلے انسان نے پدرانہ شفقت سے یہ الفاظ چومے اور اپنی آنکھیں ملی اور کہا مبارک ہو وہ دن جب تو دنیا میں آئے۔ تو سب سے پہلے انسان نے اپنے انگوٹھے چومے، ناخنوں پر کیا تحریر تھا؟ دائیں ناخن پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تھی، خدا ایک ہے، اور بائیں ناخن پر محمد خدا کا رسول ہے۔ اور اس کو عربی میں ترجمہ کریں گے تو وہی ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو پہلے جو بشر تھے حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے پدرانہ شفقت سے اپنے دونوں انگوٹھے چوم کر ان کو آنکھوں سے ملا، آنکھوں پر لگایا۔ اس لیے آج بھی اگر کوئی حضور کی محبت میں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگاتا ہے تو یہ حضور کی محبت ہے، اس پر فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ اور خطبات بہاولپور میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بھی یہی فرمایا۔ ان سے سوال پوچھا گیا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں کہ یہ جو انگوٹھے چومنا ہے جس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو حضور کی محبت ہے۔ یعنی ایسے ہی نہیں ہر بات پہ فتوا لگانا چاہیے، یہ تو حضور کی محبت۔ ہاں اگر کوئی نہیں لگاتا تو اس پر بھی ہمیں فتوا نہیں لگانا چاہیے کہ دیکھو یہ حضور کی محبت سے خالی، کوئی نہیں لگاتا نہ لگا، کوئی لگاتا ہے محبت سے تو اسے لگانے دیا جائے۔ یعنی ضروری نہیں کہ ہر چیز فرض یا واجب ہی ہوتی ہے تو اس پر ہم عمل کرتے ہیں، بہت سے ہم مستحبات پر عمل کرتے ہیں جو فرض واجب نہیں ہوتی۔ تو یہ عمل ثابت ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا عمل تھا۔ کس کا عمل تھا؟ آدم علیہ السلام کا عمل تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے نام کو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ پھر اس کے بعد باب نمبر 70 ہے، صفحہ نمبر 70 ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اور یہ ایک ایسا جملہ ہے جو پوری عیسائی دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے۔ عیسائی آپ کو کہتے ہیں مسیح، عیسائی آپ کو کہتے ہیں مسیح،
مسیح جو مسا دینے والا ہے، جو مسا دے کر پاک صاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے سنیں تو وہ فرماتے ہیں مسیح میں نہیں، مسیح میں نہیں، مسیح وہ ہے جو میرے بعد آنے والا ہے۔ عبارت سنیے، آپ فرماتے ہیں یسوع نے جواب دیا، یعنی لوگوں نے ان سے پوچھا، سوال کیا گیا کہ اگر تو مسیح نہیں، نہ ایلیا، نہ کوئی نبی، تو نئے عقیدے کیوں سکھاتا اور مسیح سے زیادہ اپنا چرچا کیوں کراتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، یسوع نے جواب دیا، جو معجزے خدا میرے ہاتھ سے کراتا ہے ان سے ظاہر ہے کہ میں وہی کہتا ہوں جو خدا کی مرضی ہے، نہ میں فی الواقع اپنے تائیں وہ کہلواتا ہوں جس کا تم ذکر کرتے ہو، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ خدا کے رسول کی جرابوں کے بند یا جوتیوں کے تسمے کھول سکوں۔ کیا عاجزی ہے، کتنی عالی شان کے مالک ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی کی ذات کے سامنے کیا عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اس آخری نبی کے جوتیوں کے تسمے بھی کھول سکوں۔ اندازہ کر لیں، یہ شان ہے ہمارے نبی کی، اس لائق نہیں سمجھتا جسے تم مسیح کہتے ہو، جو مجھ سے پہلے بنایا گیا اور میرے بعد آئے گا، جو مجھ سے پہلے بنایا گیا اور میرے بعد آئے گا اور سچائی کا کلام لائے گا کہ اس کے دین کی انتہا نہ ہوگی، اس کے دین کی انتہا نہ ہوگی، وہ دین تا قیام قیامت قائم رہے گا، اور وہ دین اسلام ہے۔